بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کویت کی لیٹسٹ نیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے چلیے نیوز کی طرف۔ کویت نیوز مامبولہ چھوڑ کر جانے والوں کی شامت آگئی۔ روزنامہ عرب ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ تقریباً 2300 تارکین وطن کارکنوں کی تفتیش کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو گزشتہ ہفتے مکمل پابندی عائد ہونے سے قبل مامبولہ کے علاقے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ماہور ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ یہ کارکنان منکف، الفحائیل، ہولی، السالمیہ، الوفرہ، جہرہ اور الفروانیہ کے علاقوں میں نجی رہائشی مقامات میں مقیم تھے اور انہوں نے بطاقے پر درج معلومات کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ قانون کے مطابق ان کے بطاقوں پر درج معلومات پر ان کا متعلقہ پتہ درج ہونا چاہیے، جبکہ ان تمام افراد کے بطاقوں پر معلومات غلط درج تھی۔ تاہم وزارت داخلہ نے ان کی تمام معلومات حاصل کر لی ہے اور ان کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جس کے بعد وزارت داخلہ ان تمام افراد کو گرفتار کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو گزشتہ جمعرات کو گرفتار کیا جانا تھا، تاہم اس فیصلے کو معطل کرنا پڑا کیونکہ اس معاملے کو وزارت صحت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے بعد ہی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت کی تشکیل کردہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان مفرور افراد کی پہلے طبی جانچ کریں گے اور پھر گرفتاری عمل میں آئے گی۔ نیکسٹ نیوز ہے، وائرس کے انفیکشن سے وفات پانے والا کویتی شہری نافع الخلیفہ المطیری، جو پیشہ کے لحاظ سے ایک بریگیڈیئر انجینئر تھے اور کویتی آرمی مشن فرانس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، وہ جابر احمد اسپتال کے ICU میں تھے۔ اللہ ان کی روح کو راحت عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ نیوز ہے، 66 نئے کیسوں کی تصدیق، 2 پاکستانی تفتیش اور متاثرین کے رابطے میں۔ کویت وزارت صحت نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے 66 نئے کیسوں کی تصدیق کر دی ہے، جس سے ملک میں کیسوں کی مجموعی تعداد 1300 ہو گئی ہے۔ 4 کیس بیرون ملک، 3 کویتی شہری جو برطانیہ کے سفر سے لوٹے، 1 کویتی شہری جو جرمنی کے سفر سے لوٹا۔ متاثرین مریضوں کے ساتھ رابطے میں 51 کیس، 1 کویتی شہری، 40 بھارتی شہری، 7 بنگلہ دیشی شہری، 1 مصری شہری، 1 نیپالی شہری اور 1 پاکستانی شہری۔ 11 ایسے کیسز ہیں جو ابھی تک زیر تفتیش ہیں۔ نیکسٹ نیوز ہے، کویت 1 مئی سے تیل کی پیداوار میں کمی کا اعلان۔ روزنامہ القبس کی رپورٹ کے مطابق وزیر تیل خالد الفاضل نے تصدیق کی ہے کہ 1 مئی 2020 سے اوپیک اور اوپیک پلس کے درمیان تیل کی پیداوار میں کمی لانے کے لیے معاہدے طے پا چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اوپیک پلس نے میکسیکو کے ساتھ معاہدے کے بعد مئی اور جون میں یومیہ 9.7 ملین بیرل پیداوار کم کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور یہ پیداوار میں سب سے بڑی کمی ہے جو عالمی سطح پر سپلائی کا 10% ہے۔ ایسے فیصلہ اس لیے لیا گیا تاکہ گرتی ہوئی عالمی معیشت کے پیش نظر تیل کی قیمتوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ سعودی عرب نے مساجد میں نماز تراویح ادا کر یہ فی الحال نوٹس آیا ہوا ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ جلد اس کے متعلق مزید شیئر کروں گا۔ کویت نیوز، ہر نیشنلٹی کے لیے کوٹا سسٹم شروع کرنے کا فیصلہ۔ ملک میں وائرس کے بحران کے دوران ابدیاتی نظام توازن کا مسئلہ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا اور اس مسئلے کی وجہ سے کئی مشکلات منظر عام پر آئی۔ موجودہ حالات میں ابدیاتی نظام توازن کو متعلق کیے گئے مطالعے کے تفصیلات کو ایک بار پھر دہرانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، جس کے بعد حکومت نے 5 سال کے اندر تارکین وطن کی تعداد کو کم کرنے کا ایک بڑا فیصلہ لینے کے لیے اشارہ کر دیا۔ روزنامہ الرائے کی رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کو اصلاحاتی منصوبے بنیادی ستونوں پر انحصار کرتا ہے جو کویت میں تارکین وطن کی تعداد کو آدھا کرے گا۔ یہ کویت میں جو ہے تارکین وطن کی تعداد کو آدھا کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ موجودہ تارکین وطن کی آدھی سے زیادہ تعداد کم کرنے کے منصوبے پر غور۔ کویت موجودہ صورتحال میں 2,50,000 تارکین وطن اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے۔ روزنامہ القبس کی رپورٹ کے مطابق شائع کردہ سرکاری ذرائع کے مطابق وائرس کے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ملک بھر میں تمام قسم کی سرگرمیاں محدود کرنے کی وجہ سے کثیر تعداد میں تارکین وطن کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ذرائع نے بتایا کہ ہزاروں افراد کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ نوکریوں سے محروم افراد میں زیادہ تر کم اجرت والے افراد شامل ہیں۔ ان میں سے ایسے افراد بھی شامل ہیں جو روز مرہ کی اجرت اور خوراک اور بنیادی ضروریات کا بندوبست کرتے تھے۔ وائرس نے معیشت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں، جس کے باعث دنیا کی معیشت عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے۔
بہت پرابلم چل رہی ہے اس ٹائم. ماسک پہننے کا طریقہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. یہ تھی نیوز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.